آج اگر مسلمان ناکام ہے تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ کمپٹیشن کے اندر آ گیا، مقابلے کے اندر آ گیا۔ کسی کا تھوڑا سا کاروبار کیا چلا اس کی نظر کھا گئی، کسی کا کاروبار کیا چلا وہ پریشان ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، یہ کاروبار کیسے چل رہا ہے، کتنا شاندار یہ کما رہا ہے، خوب پیسہ اس کے پاس آ رہا ہے، چلو چھوڑو اپنا کاروبار ہم چھوڑتے ہیں، اور اسی کاروبار کے اندر آ کر اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں، اس کی کمپٹیشن میں آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاں ہمارا بھی کاروبار چلے گا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال نے جو ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے، یہ دین ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جس کے اندر یہ دین ہمیں رہنمائی نہ کرتا ہو۔ انسان اگر اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس دین کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا یا کوئی پریشانی، کوئی دقت اس کو پیش آتی ہے اور وہ اس دین سے اپنی رہنمائی حاصل نہیں کرتا، قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتا، علماء سے رجوع نہیں کرتا، تو وہ اکثر نقصان کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کی یہ غلطی اس کو بڑے نقصان کے اندر دھکیل دیتی ہے۔ اور بعض غلطیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی بھرپائی مشکل ہوتی ہے، بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں اور ان کی معافی تو ہو جاتی ہے، لیکن ان کی بھرپائی پوری زندگی انسان کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا۔ بہرحال اس وقت پورے ملک ہندوستان کے اندر ہر ایک آدمی کاروبار کے تعلق سے بڑا پریشان ہے، ہر آدمی الجھن میں ہے، پریشانی میں ہے کہ میرا کاروبار کس طریقے سے چل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کاروبار نصیب ہو جائے، اور ہر ایک شخص شب و روز، دن و رات اس محنت کے اندر لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، کاروبار کے اندر پریشانیاں تو آتی ہی ہے، اور یہ سب من جانب اللہ ہوتی ہے۔ کبھی تو ہمارے امتحان کے لیے اللہ کی طرف سے آتی ہے، کبھی ہماری آزمائش کے لیے آتی ہے، اور کبھی ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ اس گناہ کے سرزد ہونے کی وجہ سے وہ ہماری کاروبار کے اندر پریشانیاں اور دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان پریشانیوں کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ ابھی جو آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ اسی تعلق سے کرنی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے
کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی کاروبار مل جائے، کوئی کاروبار کا ذریعہ تمہیں حاصل ہو جائے، کوئی ایسا ذریعہ تمہیں مل جائے کہ جس سے تمہاری روزی آتی ہو اور تمہارا رزق کا انتظام ہوتا ہو، تو اس روزی کے ذریعے کو نہ ٹھکراؤ، اس روزی کے ذریعے کو نہ چھوڑو، اس کاروبار کو ختم کر کے، اس حلال کاروبار کو ختم کر کے کسی دوسرے کام اور دوسرے کاروبار کے ذریعے کی طرف نہ پہنچو جب تک کہ وہ کاروبار خود ختم نہ ہو جائے اور کوئی سخت مجبوری تمہیں درپیش نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے اپنے اس حلال کاروبار کو، حلال کاروبار رزق کے راستے کو اور ذریعے کو ختم نہ کرو۔ یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی چھوٹا سا مختصر کاروبار ہے، اس کے اندر چھوٹی سی اور مختصر سی آمدنی ہے، تھوڑی آمدنی اس کے اندر ہو رہی ہے، لیکن وہ حلال کاروبار ہے، حلال رزق کا راستہ ہے، حلال رزق کا ذریعہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رزق کو ختم نہ کریں، اس کاروبار کو ختم نہ کریں، اس رزق کے ذریعے کو اور راستے کو ختم کر کے کسی دنیاوی آدمی کے جھانسے میں آ کر کے اور اس دنیا کی رعنائیوں میں آ کر کے، اس دنیا کی چمک اور دھمک میں آ کر کے اس مختصر اور چھوٹے اور حلال کاروبار اور اس کے ذریعے کو چھوڑ کر کے کسی بڑے کاروبار کی طرف یا بڑے ذریعے کی طرف نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج اب ہم اور آپ اگر اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں تو اکثر و بیشتر لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ وہ اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا چھوٹا کاروبار ہے، مختصر آمدنی ہے، تھوڑی آمدنی ہے، تو وہ چاہتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ فلاں سامنے والا بندہ اس کاروبار کو کر رہا ہے اور بڑے لیول پہ کر رہا ہے، اس کی آمدنی بڑی اچھی ہو رہی ہے، اس کا گزارا بہت شاندار ہو رہا ہے، گاڑیوں پہ گھومتا ہے، آمد و رفت گاڑیوں میں ہوتی ہے، فلائٹوں کا سفر کرتا ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، اور دنیا کی ہر وہ نعمتیں اس کے پاس موجود ہے جو ایک اچھے اور بہترین اور لگژری زندگی گزارنے والے کے پاس ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اس کے پاس ہیں۔ تو چلو اس چھوٹے سے کاروبار، اس مختصر سے کاروبار کے ذریعے کو ختم کر کے اور چھوڑ کر کے آؤ اسی کے کاروبار کو اختیار کرتے ہیں، آؤ وہی راستہ اختیار کرتے ہیں، وہی کاروبار کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اب وہ اپنی نادانی کے اندر، اپنی بے وقوفی کے اندر اس چھوٹے سے مختصر اور حلال روزگار کو چھوڑ کر کے اب وہ پہنچتا ہے ایک ایسے کاروبار کی طرف جس کے اندر حرام کی بھی آزمائش تھی، جس کے اندر حرام کاری بھی تھی، جس کے اندر جھوٹ بھی تھا، جس کے اندر دھوکہ دڑی بھی تھی، جس کے اندر اور نہ جانے کیا کیا معصوموں کو پریشان کرنا بھی تھا اور مظلوموں کو اوپر ظلم کرنا بھی تھا۔ وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود تھی، لیکن اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کے اندر پیسہ زیادہ ہے اور جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہ مختصر اور چھوٹا کاروبار ہے، اگر میں کرتا رہا تو میں کہاں جاؤں گا، کہاں تک بڑھوں گا، کیسے میں کامیاب ہوں گا؟ ابھی تو مجھے بہت اوپر جانا ہے، بہت کامیاب ہونا ہے، بہت بڑی بڑی کمپنیاں اور بہت بڑی بڑی فیکٹریاں مجھے قائم کرنی ہے، بڑا بنگلہ بنانا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر مجھے گھومنا ہے، فلائٹوں کا سفر کرنا ہے، دور دراز بڑے دوسرے ملکوں کے اندر سفر کرنا ہے، اپنے کاروبار کو پھیلانا ہے۔ یہ بڑا جو میرا خواب ہے اور میری جو امید ہے اور میری جو چاہت ہے، میری جو خواہش ہے، وہی چھوٹے سے کاروبار میں پوری ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا اس چھوٹے اور مختصر اور حلال کاروبار کو چھوڑ کر وہ بڑے اور حرام کاروبار کی طرف پہنچتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ کاروبار چھوڑ دیا جو اللہ نے حلال اس کو دیا ہوا تھا، اس پر لات مار دی، اس کو چھوڑ دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اب نیا کاروبار جو دوسرے کو دیکھ کر لالچ میں کیا تھا، یہ کہہ لیجیے کہ اس کے ساتھ بحث کرنے میں کیا تھا، مقابلہ کرنے میں کیا تھا، اب وہ کاروبار کے اندر کامیاب نہیں ہوا۔
اور اس کے کامیاب نہ ہونے میں جو پونجی اور جو پیسے اس کے پاس جو رقم موجود تھی، جو اب تک اس نے جوڑ کر رکھا تھا، وہ سارا کاروبار کے اندر لگا دیا۔ ادھر کیا ہوا، وہ چھوٹا مختصر کاروبار ختم ہو گیا۔ جس کاروبار کے اندر انہوں نے بہت سارا پیسہ لگایا تھا، وہ کاروبار اس کا نہیں چلا۔ یہ کاروبار دینے والا، یہ رزق دینے والا، وہ بھول گیا کہ میرا اللہ ہے۔ جس کو میرا اللہ چاہتا ہے اس کو کاروبار عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کو کھلا اور فراوانی کے ساتھ عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ میرا اللہ رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ اس چھوٹے کاروبار کو ختم کر کے بڑے کاروبار کی طرف آ جائے تو یاد رکھیے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر 100 میں سے ایک بندہ کامیاب ہو جائے، وہ کامیابی نہیں ہے، وہ تکا ہے، وہ ایک صرف اس کی اٹکل ہے جس سے وہ کامیاب ہو گیا۔ میرا اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے جس کاروبار پر تم کھڑے ہو، جو کاروبار تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو رزق کا راستہ تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ حلال ہے تو اس کو نہ چھوڑو، اس پر لات نہ مارو، اس کو نخرے نہ دکھاؤ، اس لیے کہ میرا اللہ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے تمہارے رزق کو تمہاری زندگی پر تقسیم کر دیا ہے۔ ایک شخص، ہماری اور آپ کی، ایک شخص کی ضرورت ہے آٹا، ایک شخص کی ضرورت ہے آٹا اور دوسرے شخص کی وہی کاروبار ہے۔ ایک شخص کی ضرورت ہے چینی، وہی چینی دوسرے کا کاروبار ہے۔ ایک شخص کی ضرورت ہے نمک، وہی نمک دوسرے کا کاروبار ہے۔ ایک شخص کی ضرورت ہے کپڑا اور وہی دوسرے کا کاروبار ہے۔ ایک شخص کی ضرورت ہے گھر، بنگلہ اور پلاٹ اور فلاں چیزیں، وہی چیز دوسرے کے لیے کاروبار بنی ہوئی ہے۔ یہ کاروبار، یہ رزق اور رزق کا راستہ یہ اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ ہم نے اور آپ نے کوئی مشورہ کیا تھا، کوئی کمیٹی بٹھائی تھی، کوئی پروگرام کیا تھا، کوئی اجتماع کیا تھا کہ آپ یہ کام کر لیں، میں یہ کام کر لیتا ہوں، آپ یہ کام کر لیں، میں وہ کام کر لیں، ایسا تو نہیں۔ یہ تو اللہ کا متعین کردہ رزق اللہ نے اپنا عطا کیا ہے لوگوں کو، اور جس انسان کے مقدر میں جتنا رزق ہوگا وہ اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ آج اگر مسلمان ناکام ہے تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ کمپٹیشن کے اندر آ گیا، مقابلے کے اندر آ گیا۔ کسی کا تھوڑا سا کاروبار کیا چلا اس کی نظر کھا گئی، کسی کا کاروبار کیا چلا وہ پریشان ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، یہ کاروبار کیسے چل رہا ہے، کتنا شاندار یہ کما رہا ہے، خوب پیسہ اس کے پاس آ رہا ہے، چلو چھوڑو اپنا کاروبار ہم چھوڑتے ہیں، اور اسی کاروبار کے اندر آ کر اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں، اس کی کمپٹیشن میں آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاں ہمارا بھی کاروبار چلے گا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ آج مسلمان اسی لیے سب سے پیچھے ہے، اس لیے کہ یہ دوسروں کی حرص میں ہے، یہ دوسروں کی بحث میں لگا ہوا ہے، یہ اس چکر میں ہے کہ سامنے والا اگر اچھا کما رہا ہے تو میں بھی اپنی جمع پونجی لا کر اچھا کما سکتا ہوں۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی یقین کی کمزوری ہے، یہ اللہ پر ایمان کی کمزوری ہے، رسول اللہ پر ایمان کی کمزوری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، آپ کے جو اقوال ہیں، ان تمام اقوال پر اس کا ایمان نہیں ہے، آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، موت پر اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ کی تمام صفات پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ رازق ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اگر اللہ اس کو وہاں سے عطا کر رہا ہے اور بھرپور طریقے سے عطا کر رہا ہے تو تیرا یقین کیوں نہیں ہے کہ جو کاروبار چھوٹا سا میں کر رہا ہوں، اگر اللہ نے میرے مقدر میں اس سے زیادہ رزق رکھا تو انشاءاللہ اسی چھوٹے کاروبار کے ذریعے سے اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اس چھوٹے کاروبار کو، حلال کاروبار کو لات مار کر، ٹھکرا کر اور دوسرے کاروبار کی طرف جانا، یہ انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے، یہ بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یقین کو درست کریں اور اپنے کاروبار کو جس طریقے سے اللہ نے جو کاروبار، جو رزق ہمیں حلال طریقے سے دیا ہوا ہے اس پر قائم رہے، جمے رہیں۔ یاد رکھیے جتنا اللہ نے مقدر لکھا وہ مل کر رہے گا۔ جو کاروبار آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ حلال ہے تو آپ اس پر برقرار رہیں، جمے رہیں۔ اللہ اسی کاروبار کے اندر انشاءاللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ وہ تمام سہولتیں، وہ تمام آرائشیں، وہ لگژری زندگی، وہ جتنی زندگی کے اندر انسان سہولتیں چاہتا ہے وہ تمام کی تمام اس کاروبار سے اس کو عطا ہوگی اگر اس کے مقدر کے اندر لکھا ہے، اور اگر اس کے مقدر کے اندر نہیں لکھا تو حلال کاروبار کو چھوڑ کر وہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، برباد ہو جائے گا۔
یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ برباد بیٹھے اپنی کہانیاں سناتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں میاں ہم تو بہت مالدار تھے، ہمارا تو بہت بڑا بزنس تھا، ہمارا تو بہت بڑا کاروبار تھا، ہم پیسے نوٹوں کو ہم اپنے بوریوں میں بھر کر لایا کرتے تھے اور ہمارے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈیاں ہوا کرتی تھی۔ اب اگر دیکھو تو وہ فقیری کی حالت زندگی گزار رہے ہیں، ان سے معلوم کرو کہ ہوا کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس نہ جانے کیا ذہن میں آیا، وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے اس سے بڑا کاروبار کرنے کا ارادہ ہوا، اور یہ ارادہ ہوا کہ اس چھوٹے موٹے میں ہمارا کیا ہوگا، ہم کیوں نہ اس سے اور بڑا کر لے۔ تو اللہ نے ہمیں نہ ادھر کا رکھا نہ ادھر کا رکھا، وہاں بھی برباد ہو گئے۔ پیچھے آنا چاہا، وہ کرنا چاہا تو پونجی ختم ہو چکی تھی، پیسہ ختم ہو چکا تھا، برباد ہو چکا تھا۔ ہم ادھر کے نہ رہے نہ ادھر کے رہے، آج ہم یہاں برباد اور خالی بیٹھے۔ یاد رکھیے رزق کا مالک اللہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے بھائی مفتی محمد ذکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا کتب خانہ تھا، کاروبار تھا، کتابیں وہ بیچتے تھے، بڑا کتب خانہ تھا ان کا۔ ایک مرتبہ بارش ہوئی، اس بارش بہت زبردست ہوئی، انہوں نے سوچا کہ ذکی کیا کرے گا جا کر، آج بارش ہے، کون گاہک تیرے پاس آ رہا ہے، اور یہ کتابیں یہ ضروریات سے الگ ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی ضرورتوں سے بھرپور طریقے سے پوری کر لیتا ہے، اب وہ کتابیں خریدنے کے لیے جاتا ہے۔ مجھ سے کتاب کون خریدنے کے لیے آئے گا، مجھے کیا جانے کی آج ضرورت ہے، میں کل چلا جاؤں گا۔ لیکن پھر ذہن میں آیا نہیں ذکی، میرا رزق کا مالک اللہ ہے، گاہک بھیجنے والا اللہ ہے، رزق عطا فرمانے والا اللہ ہے، چل تو اسی بارش میں۔ میں نے چھاتا اٹھایا اور اسی بارش میں جا کر میں دکان پہ کھول کر بیٹھ گیا۔ پھر میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ کون تیری دکان میں آئے گا، چل قرآن کریم اٹھا اور تلاوت کرنی شروع کر۔ مفتی محمد ذکی عثمانی صاحب تلاوت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تلاوت کرتا رہا، کچھ ہی دیر میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی چھتریوں کو لے کر کے میری دکان پر مجھ سے کتابیں خریدنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ تیری کیا شان ہے، اور جہاں ہمارا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے وہاں تیری للہیت شروع ہوتی ہے۔ پروردگار عالم رزق کا مالک تو ہے، گاہک کو بھیجنے والا تو ہے، ہر حال میں، دن میں، شام میں، صبح میں، شام میں، اور بارش میں، ہر موسم خراب میں تو گاہک کو بھیجنے والا ہے، رزق تو دینے والا ہے۔ اس وقت حضرت مفتی محمد ذکی عثمانی صاحب نے اس طریقے پر عمل انجام دیا۔ کیوں؟ ان کا یقین تھا کہ اللہ بھیجنے والا ہے، اللہ رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی عہدہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو کسی کا ذمہ دار بنایا ہے، کسی کمیٹی کا ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو کسی محلے کا ذمہ دار بنایا ہے، یہ لوگ آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کو دھتکارے نہیں، آپ اس اپنے عہدے کو دھتکارے نہیں، لات نہ مارے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اے رب ذوالجلال میں اس لائق تو نہ تھا، میں تو بہت ہی کمزور گنہگار ناتواں تھا، اللہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا اور آپ نے ایسا مجھے ذہن عطا فرمایا کہ لوگ مجھ سے مشورے کے لیے آتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو مشورہ دیجئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ آپ کو کسی کمیٹی کا ممبر بنایا گیا، آپ کو کسی عہدے پر بٹھایا گیا تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اے رب ذوالجلال میں اس لائق نہ تھا کہ میں اس عہدے پر، اس منصب پر بیٹھتا اور فائز ہوتا، لیکن پروردگار عالم آپ نے مجھے یہ عہدہ عطا فرمایا ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ تو دیکھیے اللہ کو کہاں پہنچاتا ہے، اللہ پہنچانے والا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، ہم اس چیز کو بخوبی اور بخوشی اور ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ عہدہ ہو۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا اور اس قمیص کو کبھی اپنی مرضی سے اپنے بدن سے جدا نہ کرنا۔ مقصد میرے نبی کا یہ تھا کہ عثمان تمہیں ایک ذمہ داری دی جائے گی، وہ ذمہ داری جب تم کو دی جائے گی تو لوگ تمہارے دشمن بھی ہوں گے، تمہارے جانی دشمن بھی ہوں گے، اور تمہیں تکلیف بھی پہنچائیں گے، لیکن اس ذمہ داری سے سبکدوش نہ ہونا، اس ذمہ داری کو ختم نہ کرنا، اس ذمہ داری کو چھوڑنا نہیں ہے، اس ذمہ داری کو اپنے ذمہ دارانہ طریقے پر اس کو نبھانا ہے، اور لوگوں کی کڑوی کثیری سننی ہے، برداشت کرنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا کر خلیفہ بنے، لوگ ان کے دشمن ہوئے، ان کو گالیاں دی، پریشان کیا، اور جانی دشمن
بنے، حتیٰ کہ لوگوں نے قرآن کریم تلاوت کرتے ہوئے ان کا سر تن سے جدا کر دیا، لیکن انہوں نے لوگوں کا مقابلہ نہ کیا، اس کو سہتے رہے اور پریشانی کے عالم میں رہے۔ لیکن فرمان نبی یاد تھا کہ میرے رسول نے فرمایا تھا کہ اپنے عہدے کو چھوڑنا نہیں ہے، اور ادھر لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو میں کچھ کہوں اور یہ تاریخ بن جائے کہ عثمان نے مسلمانوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، عثمان نے مسلمانوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کو اللہ نے کاروبار عطا فرمایا، حلال کاروبار عطا فرمایا، اگرچہ وہ چھوٹا ہے، آپ اس میں لگے رہیے، اس میں آپ قائم رہیے، مستحکم رہیے، مضبوطی کے ساتھ جمے رہیے، اپنے قدموں کو جما کر رکھیے۔ آپ ادھر ادھر کی سن کر کے یا دوسرے کے کاروبار دیکھ کر کے لالچ میں نہ آئیے، نہیں تو آپ برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، اس عہدے کو ذمہ داری کے ساتھ نبھائیے۔ لوگ آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کو اچھے سے اچھا مشورہ دیجیے، آپ ان کو دھتکاریے نہیں، ان کو وقت دیجیے، اور جتنی اچھا بہتر مشورہ آپ ان کو دے سکتے ہیں دیجیے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو کاروبار عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو عہدہ عطا فرمایا ہے۔ ان تمام کو باقی رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ہمارے پاس یہ عہدہ ہے مصلح کا، ہمارے پاس یہ عہدہ ہے مصلح کا، درس و تدریس کا، ہم چاہے کہ اس کو چھوڑ کر کے اللہ نے کچھ تھوڑی بہت فراوانی دے دی تو ہم جا کر کاروبار کر لیں، بڑی دکان کر لیں، بڑے بزنس مین بن جائیں، تو یاد رکھیے ہماری بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کو کرتے رہیں جب تک اللہ نے ہم سے کام کیا ہے، ہم کرتے رہیں، اس پر جان بوجھ کر لات نہ ماریں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم بھی بڑے کاروباری بن جائیں گے، ہم بھی بڑے کاروباری ہاں، اگر اس کام کو کرتے ہوئے کوئی اور اگر مل جائے بہت اچھی بات ہے ساتھ ساتھ، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں۔ اسی لیے میرا مشورہ اور علماء کا اور میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ جب کاروبار اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، کوئی ذریعہ کاروبار کا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ حلال ہے، تو آپ اس پر جمے رہیے، اس کو ٹھکرائیے نہیں، اس کو چھوڑیے نہیں، اس کو لات نہ ماریے، بلکہ اس کاروبار کے اندر جمے رہیے اور اللہ پر اعتماد رکھیے، توکل رکھیے۔ جتنا رزق آپ کی زندگی کے اندر اللہ نے لکھا ہوگا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ جو رزق دیا اللہ نے تمہاری زندگی کے اندر تمہارے رزق کو تقسیم کر دیا ہے، وہ تمہیں مل کر رہے گا، اللہ آپ کو عطا کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔